والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقائے نسل انسانی کے لیے عصمت کے جوہر کی حفاظت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. نکاح کے جو بنیادی اور مرکزی اہداف ہیں، مقاصد ہیں، وہ یہی ہیں. اور ہمیں نکاح کرنے سے قبل اچھے رشتوں کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ ہماری ازدواجی زندگی بھی خوبصورت ہو اور کل ہماری اولاد پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں. اچھے اور صالح اخلاق کی حامل اولادیں اچھے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہوتی ہیں. باپ کا کردار اور ماں کا کردار دونوں اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کا کمزور کردار اولاد کی تربیتی کمی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے. اس لیے مقاصد اور اہداف تک پہنچنے کے لیے بنیادی اینٹ خشت اول ہی درست ہونی چاہیے اور اچھا رشتہ تلاش کرنا چاہیے. عرب کا ایک معروف شاعر ہے ابو الاسود الدؤلی. اس نے ایک دن اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے پاس بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تم پر
تمہارے پیدا ہونے سے پہلے اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بہت سے احسانات کیے ہیں۔ تو بچوں نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد آپ کے ہمارے پر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے پیدا ہونے سے قبل بھی آپ نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہے۔ تو ابو الاسود کہنے لگا کہ میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر کا میلان، اس کا رجحان طبع حسن کی جانب عام لوگوں سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میری بھی آرزو یہ تھی کہ میں کسی خوبصورت خاتون سے نکاح کروں، لیکن جب میں رشتے کی تلاش میں نکلا تو میں نے سوچا کہ آج میری بیوی بننے والی کل میرے بچوں کی ماں بنے گی۔ تو میں نے پھر تلاش میں اس چیز کو ملحوظ رکھنے کی بجائے کہ میرے لیے خوبصورت عورت کا رشتہ درکار ہے، میں نے یہ چاہا کہ تمہارے لیے بہترین ماں تلاش کروں۔ تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کے تمہارے لیے اچھی ماں کی تلاش کی۔ تو یہ وہ میرا احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے پہ کیا ہے۔ آپ نے بارہا سنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور دن کو امور سلطنت انجام دیتے۔ ایک دن وہ کسی گلی سے گزر رہے تھے تو ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی بولی کہ امیر المومنین نے اس کام سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ تو بیٹی بولی کہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، لیکن ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر پر کوئی نشان لگایا اور پھر دن کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اس گھر پہنچے اور اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگ لیا۔ اس لیے جب بھی نکاح کرنے لگو تو رشتے کی تلاش میں صالحیت کو ترجیح دو۔ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: لحسنہا، لمالہا، لحسبہا، لدینہا۔ اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین، کردار اور اخلاقیات کی وجہ سے۔ کامیاب وہ ہوا جس نے نکاح دین کی وجہ سے کیا۔ مال کی وجہ سے نہیں، حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، حسب و نسب کی وجہ سے نہیں، بلکہ دین کی وجہ سے کیا۔ اگر دین کے ساتھ حسن و جمال بھی میسر آ جائے، دین کے ساتھ حسب و نسب بھی نصیب ہو جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن اگر دین، اچھے اخلاق اور کردار نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں بھی جمع ہو جائیں تو 0+0 کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہود مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، نصارہ جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور مسلمان جو حضور کے غلام ہیں وہ دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ تو ترجیح دین ہے۔ دین کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر، صالح کردار کی بنیاد پر رشتے تلاش کریں گے اور ڈیمانڈ اس طرح کی پیدا ہوگی تو پھر معاشرے کے اندر صالح کردار کو پیدا کرنے کی درسگاہیں اور ماؤں کی آغوش اور گھروں کے ماحول اس طرح نشو و نما پائیں گے۔ جب لوگوں کی ضرورت یہ ہوگی تو ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے،
تو معاشرے میں پھر صالح کردار پیدا ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے صالحیت کو ہی معیار بنائیں، دین کو ہی معیار بنائیں۔ جب مال معیار بن گیا، صبح سے لے کر شام تک لوگ دولت کمانے کے چکر میں پڑ گئے، ان کے نفس نے یہ بات تراش لی کہ حلال حرام کی تمیز چھوڑنا پڑے گی، اس لیے کہ میرے کندھوں پہ میری بیٹیوں کا بوجھ ہے، میری ذمہ داریاں ہیں، اور نتیجہ یہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ نہ رہا۔ لوگوں کی ڈیمانڈ اور یہ جہیز کا کلچر اور یہ لشکر کی صورت میں باراتوں کی آمد، گھر کے کچھ افراد اور کچھ ضروری لوگ اگر آ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ 500 لوگ ایک لشکر کی صورت میں بیٹی والوں کے گھر آئیں، اس کی کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ اور پھر لوگ شروع یہاں سے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو دینا ہے وہ تو اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارے یہ مہمان آپ کے ہاں پہلی بار ہی آئیں گے تو ہمارے بس مہمانوں کو خوش ہونا چاہیے، ان کے بیٹھنے کا انتظام اچھا ہونا چاہیے، ان کے کھانے کا اہتمام ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا تو بس یہی مطالبہ ہے۔ اور پھر وہاں سے راستہ کھلتا ہے اور جہیز کے مطالبات بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور بیٹی والا اگر متمول ہے، صاحب خیر ہے، تو وہ تو یہ گوارا کر پاتا ہے، لیکن متوسط لوگوں کے لیے بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور غریب آدمی بھی اس چکی میں پس رہے ہیں۔ متوسط اور غریب آدمی تو ساری زندگی جس طرح کولو میں بیل جتا ہوا ہوتا ہے، کام کاج میں جتے رہتے ہیں اور کمائی کر کر کے لوگوں کی ضرورتیں ہی پوری کرتے رہتے ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی کی اور جمع شدہ پونجی اس پہ لگا دی اور مقروض ہو گئے، پھر کچھ عرصہ قرضہ اتارتے رہے، اور پھر اس کے بعد بیٹی کی شادی کی تیاری میں لگ گئے، اور اسی طرح بیٹوں کی شادیاں بھی آسان نہیں رہی، اس میں بھی جو دور موجود کے تقاضے ہیں اور پھر جس طرح بھاری اور بھرکم ولیمہ کرنے کا ایک کلچر پیدا ہوا ہے، جس سے آپ یہ معاشرے کو بتانا چاہتے ہیں، اپنی برادری کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اتنے مؤثر ہیں اور ہمارے تعلقات اتنے وسیع ہیں۔ آپ کا قد کاٹ اور آپ کی شناخت ولیمے کے حجم سے معلوم ہوگی، شادی کی تقریب کے بڑا اور چھوٹا ہونے سے پتہ چلے گا کہ کوئی شخص کتنا معاشرے کا باوقار شخص ہے، جبکہ ماضی میں کسی شخص کے کردار سے پتہ چلتا تھا وہ کیسا شخص ہے، کسی کے رویوں سے سمجھ آتی تھی کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کے کیے ہوئے وعدے بتاتے تھے کہ وہ کیسا شخص ہے، اس کی زبان کی سچائی، اس کا طرز زندگی، اس کا انداز معاشرت، اس کا طرز وفا بتاتا تھا کہ وہ کیسا شخص ہے۔ لیکن آج چونکہ یہ اقدار دم توڑ گئی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے اور اپنی شناخت کروانے کے لیے ہم ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو کسی شخص کی شناخت نہیں ہوتی، اور ہم تقریبات کا حجم بڑھا کر کے اور اپنی دولت کی نمائش کر کے
اور کچھ شخصیات کو اپنے پاس مدعو کر کے ہم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کے انتہائی اہم شخص ہیں اور ہمارے تعلقات کا سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اور ہماری دولت اور ہماری ثروت، اس کے رنگ آج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک نمائش ہے اس کی، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کتنے اس معاشرے کے باوقار اور معزز شخص ہیں۔ اور اس دور کے اندر امیر تو امیر، متوسط بھی اور غریب بھی چل نکلا ہے، اور نتیجہ کیا کہ ہمارا سارا سرمایہ انہی کاموں کے اندر صرف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مکان بنانے کے چکر میں، اچھے سے اچھا مکان ہو، ہر شخص مکان بنانے والا دوسرے سے 2 فٹ اونچا رکھنا چاہے گا تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس سے بڑا شخص ہے۔ مکان کے خد و خال، مکان کی چوڑائی اور لمبائی اور اس کی اونچائی، اور اس مکان میں لگے ہوئے مختلف قیمتی پتھر، یہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص بڑا معزز شہری ہے۔ حالانکہ جب کسی شخص کی خیر کا ارادہ نہیں ہوتا تو مٹی اور گارے اور اینٹوں کے اندر اس کا مال صرف ہونے لگتا ہے۔ یہ کسی شخص کی آزمائش ہے، کسی شخص کا امتحان ہے، لیکن بحیثیت قوم ہم انہی کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اعلانیہ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، فرمایا نکاح اعلانیہ کرو اور نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو۔ اعلانیہ نکاح اور مسجدوں میں اس کا انعقاد، اس سے نکاح برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، رحمت والا ہوگا، اور بہترین نکاح وہی ہے جس پہ اخراجات بہت تھوڑے اور کم آتے ہیں۔ تو ہمیں اعلانیہ نکاح کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور مسجدوں میں نکاح منعقد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں جو نکاح کیا جائے وہ اعلانیہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر اس پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور یہ مسجد میں ہو تو اعلانیہ کا حقیقی مفہوم جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتا ہے۔ اور نکاح کی تقریبات سادہ، سہل اور آسان ہوں۔ بیٹی والوں پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن بیٹے والوں پہ بھی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کسی معاشرے میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو اس معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے۔ اس لیے نکاح کو آسان بناؤ تاکہ بدکاری کی طرف رغبت اور آسانی نہ ہو۔